بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمالہ میری کلاس فیلو تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ کشمالہ 4 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہ تھا۔ اس کو حسرت تھی کہ کسی کو بھائی کہہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو اولاد نرینہ سے محروم رکھا تو تمام گھرانہ ایک طرح سے احساس محرومی کا شکار ہو گیا۔ ہمارا پہلی کلاس سے میٹرک تک ساتھ رہا۔ تب ہم نے طے کیا کہ ایک کالج میں داخلہ لیں گے تاکہ بچپن کا ساتھ نہ چھوٹے۔ جن دنوں ہم 8ویں میں تھے، ہماری کلاس میں ایک لڑکے نے داخلہ لیا کیونکہ اس کے والد کا تبادلہ ملتان ہو گیا تھا۔ اس کا نام رضی تھا۔ رضی بہت اچھا لڑکا تھا، خوبصورت ہونے کے ساتھ خوب سیرت بھی تھا، بہت لائق فائق طالب علم تھا۔ اس میں جانے کیا بات تھی کہ ہماری کلاس کی سب ہی لڑکیاں اس سے متاثر تھیں۔ خاص طور پر کشمالہ کہتی تھی، میں جب بھی رضی کو دیکھتی ہوں تو دل میں خواہش ابھرتی ہے، ایک کاش میرا بھی ایسا بھائی ہوتا۔ یہ اتنا اچھا اور نیک طبیعت ہے کہ اس کو بے اختیار بھائی بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ہماری کلاس میں یوں تو سارے ہم جماعت ہی اچھے تھے، ہم انہیں بھائیوں جیسا ہی سمجھتی تھیں، لیکن رضی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر ضرورت مند کی مدد کرتا اور جب کوئی اس سے پڑھائی کے سلسلے میں مدد مانگتا اس کی ضرور مدد کرتا۔ رضی کی اس عادت کی بدولت ہماری کلاس کے کافی نکمے اور نالائق لڑکے سدھر گئے تھے۔ خالی پیریڈ میں وہ ان میں سے کسی نہ کسی کو سوال سمجھاتا نظر آتا تھا۔ یوں اس کے کافی دوست بن گئے تھے۔ چند ایک شام کو اس کے گھر بھی جانے لگے، وہ انہیں پڑھا دیتا۔ یہ وہ لڑکے تھے جو ٹیوشن پڑھنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ رضی ایک مقبول عام اور قابل احترام طالب علم کے طور پر جانا جانے لگا۔ کشمالہ بھی کبھی کبھار اس سے پڑھائی میں مدد لے لیا کرتی تھی۔ اکثر اس کے نوٹس کی کاپی گھر لے جاتی اور اپنی کاپی پر نوٹس اتار لیتی جو وہ بہت محنت سے تیار کیا کرتا تھا۔ یوں کشمالہ کے نمبر اچھے آ جاتے تھے۔ ایک روز کشمالہ اسکول اکیلی آئی تو کسی آوارہ لڑکے نے اس پر آواز کسی۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ کلاس میں آئی تو بہت پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، مجھے ذرا دیر ہو گئی تو تم نے میرا انتظار بھی نہ کیا، اپنے بھائی کے ساتھ آ گئیں، یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس کے ساتھ آؤں گی۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں، اگر آج میرا بھائی ہوتا تو وہ لفنگا لڑکا کیوں میرے پیچھے لگتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ہم دونوں باتیں کر ہی رہی تھیں، تبھی رضی آ گیا۔ اس نے کشمالہ کے آخری جملے سن لیے تھے۔ بولا، مجھے بتاؤ کون تھا وہ لڑکا، میں دیکھتا ہوں اسے، اور تم کیا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں اور یہ قول میں سگے بھائیوں کی طرح نبھاؤں گا۔ آج سے تم مجھے رضی نہیں، رضی بھائی کہو گی۔ رضی نے کچھ اس انداز اور یقین سے یہ بات کہی کہ کشمالہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، جیسے اس کی مدت کی آرزو پوری ہو گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے وہ خوش رہنے لگی، کلاس میں بھی اعتماد سے بیٹھتی، جیسے رضی سچ مچ اس کا سگا بھائی ہو۔ میں رضی کی عظمت کے قائل ہو گئی۔ اس نے بڑے اعتماد سے کشمالہ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا تھا۔ جب وہ گھر آتی کہتی، ارم اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میرا اس دنیا میں ایک بھائی بھی ہے۔ میں زندگی کے کسی موڑ پر دکھ سکھ میں اسے آواز دے سکتی ہوں۔ جب ہم 9th کلاس میں تھیں کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ منگنی شاید بچپن میں ہوئی تھی۔ اس کے منگیتر کا نام عزیز تھا، جو اس کا خالہ زاد تھا اور ملازمت کے سلسلے میں 6 ماہ بحری جہاز پر رہتا تھا۔ سال میں 2 ماہ کے لیے گھر آتا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رخصتی میٹرک کے بعد ہونا قرار پائی۔ بیچاری کشمالہ کا کالج جانے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ کشمالہ اکثر مجھ سے کہتی کہ میں شادی میں رضی بھائی کو ضرور بلاؤں گی۔ جب کوئی لڑکی پوچھتی، کیا رضی تمہارا بھائی ہے، تو اس کو اس بات سے ایک انجانی خوشی ہوتی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہ رضی کی بھی کوئی بہن نہ تھی، یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ جب بھی کبھی کشمالہ اسے اصرار کر کے گھر بلاتی، وہ اس کے گھر چلا جاتا، لیکن زیادہ نہ بیٹھتا کہ اس کے گھر والے محسوس نہ کریں۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ امتحان نزدیک تھے اور ٹیچر نے کچھ کام مکمل کرنے کے لیے دیا تھا۔ انہی دنوں کشمالہ کی نانی فوت ہو گئیں اور وہ لوگ گاؤں چلے گئے۔ جب 2 ہفتے بعد وہ واپس آئی تو پریکٹیکل کا رجسٹر تیار نہ کر سکی، دوسرا ٹاسک بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بڑی پریشان تھی کہ ٹیچر کے پاس اسے جمع کروانا تھا، اس کے نمبر لگنے تھے۔ میٹرک کا داخلہ بھی بھیجا جانا تھا۔ دوسری صورت میں ہیڈ مسٹریس داخلہ فارم روک لیتی۔
اس نے اپنی پریشانی کا ذکر رضی سے کیا۔ وہ بولا، کاپی اور رجسٹر مجھے دے دو، میں تمہارا کام مکمل کر دوں گا، تم جمع کرا دینا۔ کشمالہ نے رجسٹر رضی کو دے دیا اور جو کاپی نامکمل تھی وہ اسے ساری رات بیٹھ کر کرتی رہی، پھر بھی صبح تک کام پورا نہ کر سکی۔ اگلے دن وہ اپنے والدین کے ساتھ نہ گئی، وہ دوبارہ ایک دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ گھر والے چلے گئے اور کشمالہ گھر پر بیٹھ کر کام مکمل کرنے میں مشغول ہو گئی۔ 2 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی کہ رضی رجسٹر دینے آیا ہے۔ وہ دوڑ کر دروازے پر پہنچی، لیکن سامنے اس کا خالہ زاد عزیز کھڑا تھا جس سے نکاح ہوا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئی۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور بولی، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اچھا، مگر امی بابا تو گاؤں گئے ہیں، شام کو آ جائیں گے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، عزیز نے کہا۔ وہ 6 ماہ بعد آیا تھا۔ تبھی کشمالہ بولی، آپ چائے تو پی لیتے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، بعد میں آ جاؤں گا، ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اسی نے باہر دیکھا، آنے والا رضی تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں کشمالہ کا کلاس فیلو ہوں، میرا نام رضی ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ آپ اسے بلائیے، کچھ سمجھانا بھی ہے۔ مگر خالہ خالو تو گھر پر نہیں ہیں، عزیز نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں رجسٹر دینے آیا ہوں۔ جب کشمالہ نے رضی کی آواز سنی تو دوڑی ہوئی آئی۔ رضی نے اسے رجسٹر دیا اور باتیں کرنے لگا۔ دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر عزیز کو بہت برا لگا۔ وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی منکوحہ کے والدین کی غیر موجودگی میں کوئی لڑکا کشمالہ سے ملنے آئے گا۔ یہ تو میں آج اتفاق سے یہاں آ گیا ہوں، یہ گھر میں اکیلی تھی، ضرور اس لڑکے کو گھر پر بلا کر باتیں کرتی۔ یہ سوچ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے رضی کو ڈانٹ کر کہا، میں کشمالہ کا ہونے والا شوہر ہوں، وہ گھر میں اکیلی ہے، کیا اس نے تمہیں اس وقت بلایا ہے؟ یہ سن کر رضی کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تو کشمالہ کو دل سے بہن مان چکا تھا۔ بولا، آپ عجیب آدمی ہیں، کشمالہ میری بہن جیسی ہے، میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں ان کی والدین کی اجازت سے، ان کی موجودگی میں نا، لیکن اس وقت وہ موجود نہیں ہے۔ یہ رجسٹر مجھے دے دو اور فوراً دفع ہو جاؤ، آئندہ ادھر آنے کی جرات نہ کرنا، بہت دیکھے ہیں تم جیسے بھائی۔ عزیز نے رضی کی کچھ اس طرح بے عزتی کی کہ وہ جھنجھلا گیا، لیکن کشمالہ کی خاطر خون کے گھونٹ پی کر خاموشی سے چلا گیا۔ کشمالہ بھی عزیز کا ایسا شدید رد عمل دیکھ کر سن ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عزیز ایسی ذہنیت کا مالک ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ جس کی وہ دل سے عزت کرتی تھی، اس نے وہ بھائی کھو دیا تھا، مگر وہ یہ نہ جان سکی کہ اس نے منہ بھولا بھائی ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کھو دیا ہے۔ رضی کے جانے کے بعد عزیز نے نکاح کی انگوٹھی اتار کر اس کے سامنے پھینک دی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس قسم کی آزاد خیال لڑکی ہو۔ یہ انگوٹھی جو تم نے پہنی ہے اسے بھی اتار کر پھینک دو، کیونکہ یہ مجھ سے منسوب ہے اور میں تم سے اب منسوب نہیں رہنا چاہتا۔ کشمالہ بیچاری اس اچانک افتاد سے گھبرا گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ عزیز اس طرح غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، ورنہ کیوں وہ رضی کو اس کے سامنے باتیں کرتی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، کام بھی مکمل نہ کر سکی۔ اس کے والدین مغرب کے وقت گھر واپس آ لوٹے تو اسے اداس اور پسماردہ پایا۔ بابا نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، خیریت تو ہے؟ اس کا حوصلہ نہ ہوا کہ وہ بابا کو کچھ بتاتی۔ وہ بولی، چھٹیوں کا کام مکمل نہیں ہو سکا، تب ہی پریشان ہوں۔ صبح اسکول گئی تو رضی نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور بولا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، ورنہ میں تمہارے ہونے والے شوہر سے نہ کہتا کہ کشمالہ کو بلا دو۔ اب خواہ مخواہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جس نے تمہاری زندگی میں کانٹے بھر دیے ہیں۔ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، آئندہ احتیاط سے کام لینا، بلکہ یہ رشتہ یہیں ختم سمجھو، آئندہ مجھے بھائی نہ کہنا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ عمر بھر بھائی کا رشتہ نبھاؤ گے۔ وہ تمہاری خوشی کے لیے کہا تھا اور یہ بھی تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے۔ دنیا منہ بولے بھائی بہن کے رشتے کو بہت کم برداشت کرتی ہے۔ ان باتوں سے کشمالہ اور مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی۔ سارا دن وہ کلاس میں چھپ چھپ کر روتی رہی۔ 4 دن اسکول نہ آئی۔ 5ویں دن جب وہ آئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے منہ بولے بھائی
وہ کسی نامعلوم شخص نے چھرے کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ زخم گہرا آنے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ رضی کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایسی خبر تھی جو صرف ہم کلاس فیلوز پر ہی نہیں، سارے اسکول پر بجلی بن کر گری تھی۔ کشمالہ کی تو حالت گفتگو ہو گئی۔ وہ کسی کو نہ بتا سکی کہ اسے کس پر شک ہے، کس نے رضی پر حملہ کروایا ہوگا۔ خود اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ کشمالہ اس واقعے کے بعد اسکول نہ آئی اور نہ اس نے میٹرک کا امتحان دیا۔ 6 ماہ بعد جب عزیز اپنی ڈیوٹی سے لوٹا تو اس نے کشمالہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ اس وقت وقتی جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے تم سے ایسا کچھ کہہ دیا تھا جو مجھے نہ کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال کچھ دنوں بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے سارے معاملات پر غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میری عقل کا ہی فطور تھا۔ کیا معلوم تھا وہ اسی دن رجسٹر دینے آ جائے گا جب تمہارے والدین نانی کے چہلم پر گئے ہوں گے، اور اسے کیا خبر تھی کہ تمہارے ماں باپ گھر پر نہیں ہیں۔ ایسا اتفاقاً ہوا۔ کشمالہ میں تم سے شرمندہ ہوں، وہ انگوٹھی مجھے واپس کر دو اور تم بھی اپنی انگلی میں دوبارہ نکاح کی انگوٹھی پہن لو۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے اس دن والے واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا ہوگا۔ کشمالہ نے نکاح کی انگوٹھی نہ پہنی۔ اس نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، مجھے نکاح کے بندھن سے آزاد کر دو، یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ بے شک میں نے کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ میرے دل پر لکھا گیا ہے۔ اب 7 سمندروں کا پانی بھی اس سیاہی کو نہیں دھو سکتا، کیونکہ تمہارے جانے کے 5 دن کے بعد رضی کو کسی نے چھرا گھونپ کر مار دیا، مجھ سے میرا بھائی چھین لیا۔ میں اس غم کو کبھی نہ بھلا پاؤں گی۔ عزیز کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہو۔ وہ بولا، بہت عجیب لگ رہا ہے کہ منہ بولے بھائی کا تمہیں اس قدر غم ہے۔ اس بیچارے کو کس ظالم نے بھری جوانی میں زندگی کی نعمت سے محروم کر دیا، کیا گزری ہوگی اس کے گھر والوں پر۔ کاش تم مجھے یہ خبر نہ سناتی۔ لیکن کشمالہ جانے والا اس جہاں سے چلا گیا، خدا جانے اس کا دشمن کون تھا، یہ تو رب ہی جانے۔ تم اس وجہ سے مجھ سے نکاح کا بندھن نہ توڑو، مجھے یقین ہے اس شفاق قاتل کو کڑی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ کی عدالت بڑی ہے اور وہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ وہ دنیا کی نظر سے بچ بھی گیا تو اللہ کی نظروں سے نہ بچ سکے گا۔ بے شک کشمالہ تم درست کہتی ہو، اللہ بڑا منصف ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی شفاق قاتل کو بھی سزا دے گا۔ عزیز کی باتوں سے کشمالہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ رضی کے قتل سے واقعی نا واقف تھا۔ وہ تو اگلے دن 6 ماہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ وہ سوچتی رہ گئی، تاہم اس کا دل عزیز کی طرف سے صاف ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی اس سے شادی پر راضی نہ ہو سکی۔ وہ کسی ایسے شخص کی جیون ساتھی نہیں بننا چاہتی تھی جو شکی مزاج ہو۔ مجبوراً اس کے والدین نے عزیز سے خلا کرا لیا۔ کشمالہ آج بھی کہتی ہے کہ ارم، میں بڑی بد نصیب ہوں کہ جس کو نہ بھائی بنانے کی خوشی راس آئی اور نہ ہی شادی کا دن دیکھنا نصیب ہوا۔